السلام علیکم۔ زرد موسم، ایپیسوڈ نمبر 6 بائی راحت جبین۔ ڈیڈی، میں اپنا نام سنڈریلا رکھ لوں؟ وہ کھیلتے کھیلتے بھاگتی ہوئی آئی اور باپ کے گھٹنوں پر سوار ہو گئی۔ مہرالنساء جو نہ جانے کون سی بات کرنے جا رہی تھی، لب بھنج کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جب وہ دونوں باپ بیٹی لاڈ کر رہے ہوتے تو وہ یوں بن جاتی گویا ان کے درمیان تھی ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے اس ننھی سی گڑیا کو گود میں بھر لیا۔ ابھی بھی وقار الحسن کی محبت اور توجہ کا بڑا حصہ صرف اسی کے لیے مخصوص تھا۔ اگرچہ وہ مومو اور جوجو سے بھی پیار کرتے تھے، مگر مہرالنساء محسوس کرتی تھی کہ اس میں وہ بات نہ ہوتی جو ایمن کے ساتھ تھی۔ کچھ بچیاں بھی جھجکتی تھیں، یوں باپ کی گود میں بیٹھ کر فرمائش کرنے سے کتراتی تھیں۔ مہرالنساء نے آتے ہی سارا گھر سنبھال کر وقار الحسن کو بے فکر کر دیا تھا۔ ایمن کے ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا تھا اور کچھ ابھی تک ایمن کے زیادہ تر معاملات وہ خود ہی دیکھتے۔ خدیجہ بی کو تو گویا صرف مہرالنساء کی آمد کا انتظار تھا، سو بے فکر ہو کر اپنا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ ایمن تو بہت پیارا نام ہے، آپ کی مما کو بہت پسند تھا، وقار الحسن کہہ رہے تھے۔ ابھی چند دن قبل بہت سی کامک بکس کے ساتھ انہوں نے ایمن کو سنڈریلا بھی لا کر دی تھی۔ اسے پڑھ کر ایمن کا وہی حال ہوا تھا جو ہر حساس بچے کا ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہا اس کی بدصورت بطخ جیسی ماں کا منہ نوچ لے اور اس کی ستیلی موٹی بدی بہنوں کا مار مار کر ان کا بھڑکس نکال دے۔ ایمن نے بے اختیار اپنے لب سنڈریلا کی تصویر پر رکھ دیے۔ شاید اس کا محبت بھرا بوسہ غمگین سنڈریلا کے آنسو پہنچتے، اور جب پرنس جانز شیشے کی جوتی ہاتھ میں لیے اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا، ایمن کا بس نہ چلتا کہ وہ پرنس کا ہاتھ پکڑ کر سنڈریلا تک لے جائے۔ وہ سنڈریلا تکیے کے نیچے رکھ کر سوئی۔ ڈیڈی، سنڈریلا کی ممی اس سے اتنا کام کیوں کرواتی تھی؟ وہ اپنا پہلا سوال بھول چکی تھی۔ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، اس لیے۔ میری ماں بھی تو سوتیلی ہیں۔ ایمن نے کنکھیوں سے مہرالنساء کو دیکھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ مومو اور جوجو کی طرح ان سے لاڈ اٹھوائے۔ مہرو اس کا خیال بھی رکھتی تھی، ہمیشہ اچھی چیز اس کے لیے الگ نکال کر رکھتی، پیار بھی کرتی، مگر اس کے انداز میں کچھ ایسی سنجیدگی اور فاصلہ محسوس ہوتا کہ وہ اس سے زیادہ فری ہونے سے کتراتی تھی۔ مگر وہ تو مجھ سے کام نہیں کرواتی، نہ مومو اور جوجو مجھ سے لڑتی ہیں۔ آپ کی ممی سنڈریلا کی ممی جیسی نہیں ہے۔ وقار الحسن نے مسکرا کر مہرو کو دیکھا، وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہاں، میری ممی اچھی ہیں۔ مہرو نے آہستگی سے اس کے گال تھپ تھپائے، پھر پوچھنے لگی، بچیوں کے ایڈمیشن کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سوچ تو وہ خود بھی بہت دنوں سے رہے تھے، مگر مجبوری یہ تھی کہ صرف ایمن کے اخراجات ہی کافی تھے۔ اب اس اسکول میں تینوں بچیوں کو پڑھانا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، مگر مجبوری یہ تھی کہ جانتے تھے کہ مومو اور جوجو شہر کے بہترین اسکول میں پڑھتی تھیں۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ایمن تو مہنگے اسکول میں پڑھتی اور ان دونوں کو وہ کسی چھوٹے موٹے اسکول میں ڈال دیتے، سو اسی لیے پریشان تھے۔ انہوں نے یہی مسئلہ مہرالنساء کے سامنے رکھا۔ وہ کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر پرسکون لہجے میں گویا ہوئی، انہیں گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن دلا دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں چاہتی ان کا سال ضائع ہو، لیکن مہرو، عجیب سا لگتا ہے کہ ایمن تو… وہ الجھ گئے۔ کچھ عجیب نہیں، ایمن جہاں پڑھتی ہے پڑھنے دو۔ میں جانتی ہوں تینوں کا خرچہ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ بچیاں کیا سوچیں گی؟ کچھ دن شور کریں گی، پھر ایڈجسٹ ہو جائیں گی، وہ ہنوز پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دیکھ لو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ نیم رضامندی سے گویا ہوئے۔ مہرالنساء کے خود کہہ دینے سے ذہن سے بوجھ اتر گیا تھا۔ ان کا یوں مان جانا مہرالنساء کو اچھا نہیں لگا۔ دیکھ لیا ہے، اس نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ اس کی نظریں باپ کی جیب سے پین نکال کر ہاتھ پر بیل بوٹے بناتی ایمن پر جمی تھی۔ اس کی نگاہوں کی کیفیت عجیب سی تھی۔ آخر وہ میرے والے اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ ایمن کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مہرالنساء نے جوجو کی پونیاں بناتے ہوئے ایمن کو دیکھا، جو بالکل تیار کھڑی تھی، باپ سے الجھ رہی تھی، جو چائے پی رہے تھے۔ آج ناشتہ مہرالنساء نے بنایا تھا، پرتوں والے خستہ پتلے پتلے پراٹھے اور ہرے مسالے کا خوشبودار آملیٹ۔ وقار الحسن 2 پراٹھے کھا گئے اور دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ مہرو کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ سارا کو یہ سب بنانا نہ آتا تھا۔ ان تمام سالوں میں یا تو ناشتے میں ڈبل روٹی ملتی تھی یا بازار سے کچھ منگوا لیا جاتا تھا۔ وہ کبھی کبھی خدیجہ بی سے فرمائش کر کے پراٹھا آملیٹ بنوایا کرتے تھے، مگر ان کے بنائے ہوئے پراٹھے بہت بھاری اور موٹے ہوتے تھے۔
یہ خوشبو، یہ ذائقہ نہ ملا تھا جو آج ملا۔ بتائیں نا ڈیڈی، میں نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ مومو اور جوجو میرے ساتھ اسکول آیا کریں گی۔ ابھی وہاں ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے، انہوں نے ٹالا۔ میری دفعہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ میم سے بات تو کریں۔ ایمن جوش سے گویا ہوئی۔ ایمن، تنگ مت کرو، وہ اگلے سال آپ کے ساتھ ہی جایا کریں گی، وقار نے کہا اور چائے ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہرونسا نے بیگ دونوں بچیوں کو تھمائے۔ پراٹھا رکھ دیا ہے، بریک میں کھا لینا۔ اس نے دونوں کو پیار کیا۔ دونوں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماں نے اس سے قبل کبھی اس طرح پیار نہ کیا تھا۔ مہرونسا سیدھی ہوئی تو ایمن انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے بازو پھیلا کر اشارے سے پاس بلایا۔ وہ جھجکتی ہوئی پاس آئی تو مہرونسا نے اس کا گال چوم لیا، پھر سرگوشی کی۔ تمہارے لیے سینڈوچ بنا کر بیگ میں رکھ دیے ہیں۔ ایمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، پھر وہ پنجوں کے بل ذرا سی اونچی ہو کر کان میں بولی، تھینکس ممی۔ یہ فرق کیوں؟ وقار الحسن اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایمن کو عادت نہیں ہے پراٹھا کھانے کی، اس نے ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا۔ مہرون نے عام سے لہجے میں وجہ بتائی۔ چلو چلو، تم لوگوں کا تانگا آ گیا ہے۔ خدیجہ بی نے اندر آتے ہی شور مچایا۔ ڈیڈی، میں بھی تانگے پر اسکول جاؤں گی۔ ایمن مچلی۔ مومل اور برچیز کا اسکول یہاں سے دور تھا، اس لیے وقار الحسن نے تانگے کا بندوبست کر دیا تھا۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں ویگن وغیرہ کی سہولت نہ تھی۔ آؤ، وقار الحسن نے اس کی انگلی پکڑی، پھر سمجھاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آپ کے اسکول کا راستہ مختلف ہے۔ بچیوں کے اسکول جانے کے بعد مہرونسا نے خدیجہ بی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی ستھرائی کی۔ خدیجہ بی، سبزی وغیرہ آپ ہی لائیں گی؟ فراغت ہوئی تو مہرونسا نے پوچھا۔ ہاں تو اور کون لائے گا؟ سب سودا سلف لانے کی ذمہ داری مجھ پر ہی ہے، انہوں نے فخر سے بتایا۔ تو پھر لے آئیں، دوپہر کے لیے سالن بنا لیں۔ ابھی سبزی والا گزرے گا تو لوں گی، انہوں نے کہا۔ پھر میرو کی چٹیا ہاتھ میں لے کر ستائشی انداز میں بولی، تمہارے بال کتنے گھنے اور لمبے ہیں، بس ذرا روکھے ہو رہے ہیں، تیل نہیں لگاتی؟ لگا لیتی ہوں۔ ہاں، تیل کے بغیر بالوں کا ناس ہو جاتا ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو تیل کے قریب نہیں پھٹکتی۔ ایک ہم تھے کہ تیل لگوا کر ہفتے بھر چٹیاں نہ کھولتے تھے۔ تیل لگا دوں، پھر نہا لینا۔ مہرونسا نے اس بات میں سر ہلا دیا تو خدیجہ بھی کٹوری میں سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لے آئیں۔ مہرونسا چوٹی کے بل کھول رہی تھی۔ سارا نے تو کبھی بال نہ بڑھائے، ہمیشہ کٹوائے رکھتی، شیمپو لگا لگا کر بالوں کا ناس کر رکھا تھا۔ خدیجہ بی کی گفتگو میں لاشعوری طور پر سارا کا ذکر بار بار آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ہے نا؟ خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ بس جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ دیکھا جائے تو تم سے زیادہ نہیں، پر اسے خوبصورت لگنا آتا تھا۔ ہمیشہ خود کو سجائے سنوارے رکھتی، کبھی منہ بند کلی لگتی، کبھی کھلا گلاب۔ ہنستی مسکراتی بیوی مرد کو خوبصورت لگتی ہے۔ وہ تو سر تا پا بہار تھی، بہار۔ خدیجہ بی کی انگلیاں مہرو کے بالوں میں رینگنے لگیں۔ وقار بہت محبت کرتے تھے اس سے؟ مہرو نے اپنے سفید ہاتھوں کو دیکھا، جس پر مناسب توجہ نہ دینے کی وجہ سے سلوٹیں پڑنے لگی تھیں۔ محبت کروانا بھی تو ایک ہنر ہے، اسے یہ ہنر بھی آتا تھا۔ وقار کو تو اس نے اس قابل ہی نہ چھوڑا تھا کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھ سکے۔ وہ گھر آتا، سارے کام بھول کر اس کے ارد گرد چکرانے لگتی۔ وقار، یہاں بیٹھیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں، آپ کا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تھک گئے ہیں؟ سر دبا دوں؟ اسے آنے میں دیر ہوتی تو دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ طبیعت خراب ہوتی تو سارا دن وقار کے سرہانے جاگتی۔ وہ ٹھیک ہوتا اور جب تک خود بیمار ہو جاتی۔ ننھے بچے کی طرح خیال رکھتی تھی وقار کا۔ خدیجہ بھی ذرا سا ہنسی، اور جب دیکھتی کہ وقار اس کی توجہ کا نوٹس نہیں لے رہا تو ایک دم غائب ہو جاتی، خود کو گھر کے کاموں میں الجھا دیتی، وقار پر سے اپنی توجہ یکسر ہٹا دیتی، یہاں تک کہ وقار خود اسے ڈھونڈنے اور پکارنے لگتا۔ طوائفوں والی ساری ہی عادتیں تھیں۔ مہرونسا نے جل کر سوچا اور یہ جلن زبان پر آ گئی۔ نہیں، شریف گھرانے سے تھی۔ خدیجہ بی نے فوراً تردید کی، اس لیے وقار کے ساتھ بھاگ آئی۔ محبت سدا شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو ہی خوار کرتی ہے، خدیجہ بی نے آہ بھری۔ پر اتنے سالوں میں نے کبھی اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہ دیکھی۔ خدیجہ بی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ مہرونسا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کوئی اور سوال نہ کیا تھا، مگر خدیجہ بی کے سوال نے اسے چونکا دیا۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں مہرو بیٹا؟ پوچھیں، وہ ان کے انداز پر چونکی تھی۔ تم بچیوں کے کمرے میں کیوں سوتی ہو؟
مہرو تھوڑی دیر چپ رہی، پھر دھیرے سے ہنسی۔ جہاں جگہ ملے گی وہیں رہوں گی۔ وقار نے کہا ہے کیا؟ نہیں، لیکن میں خود اس کے سر پر مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے یہاں مجبوراً لے کر آیا ہے، میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گی۔ اے لو، اور سنو بیٹا، تم تو بالکل ہی سٹھیا گئی ہو۔ کوئی اس طرح بھی اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟ اس انتظار میں کہ وہ خود تمہاری طرف بڑھے اگر بیٹھی رہی تو ہو گیا کام۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اتنی دیر سے تمہیں سارا کے قصے یوں ہی تو نہیں سنا رہی، بس اتنی ہی عقل ہے تم میں۔ او بی بی، وہ اس وقت تنہا ہے، بے یار و مددگار ہے۔ جو آگے بڑھ کر سنبھالے گا اسی کا ہو جائے گا۔ موقع سے فائدہ اٹھانا سیکھو، صرف اس کی بچی کی آیا بن کر رہو گی۔ بیوی ہو خود کو۔ اس کے کان میں گھسی۔ مہرالنساء کے چہرے پر تذبذب اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھیں۔ میں اسکول میں نہیں جاؤں گی، مریم نے بیگ پھینک دیا تھا۔ جو بھی چپ چپ سی تھی، دونوں ابھی ابھی اسکول سے لوٹی تھیں۔ کیا ہوا؟ مہرالنساء نے بیٹیوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے۔ یہ اسکول اچھا نہیں ہے، یہاں لڑکیاں لڑتی ہیں، ٹیچرز لڑکیوں کو مارتی بھی ہیں، اور ہماری میم بھی اچھی نہیں ہے، جو نے افسردگی سے بتایا۔ کوئی بات نہیں، تھوڑے دن جاؤ گی تو اچھا لگنے لگے گا۔ مہرالنساء نے ٹالا اور خدیجہ بی کو آواز دے کر کھانا لگانے کے لیے کہا۔ پھر خیال آیا کہ وہ ایمن کو لینے گئی ہیں تو خود اٹھ گئی۔ مومل اور برجیس نے ہمیشہ سے بہترین اسکول میں پڑھا تھا، اس لیے ایک مخصوص ماحول کی عادی ہو چکی تھیں۔ کوئی بات نہیں، وہ عادی ہو جائیں گی، سالن نکالتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ایک سرد آہ بھری۔ سمجھوتا۔ اسے یاد آیا وہ ایک دن حنا سے بے جواز لڑی تھی، یقیناً اب واپس آ گئی ہوگی۔ ساتھ ہی اسے بابر یاد آیا، وہ اس کے یوں چلے آنے پر کتنا مایوس سا تھا۔ دروازے میں کھڑا بہت دیر انہیں دیکھتا رہا تھا۔ مہرالنساء بے چین سی ہو گئی۔ میں رات میں اسے فون کروں گی۔ کھانا لگنے تک ایمن بھی آ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایمن نے مومل کا سوجا ہوا منہ دیکھا۔ ڈیڈی تمہیں اسکول میں ایڈمیشن دلا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں اس سڑے ہوئے اسکول میں داخل کروایا ہے؟ مومو تڑک کر بولی۔ ایمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مہرالنساء نے کڑی نظروں سے مومل کو گھورا۔ فضول باتیں مت کرو، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ میں نے نہیں کھانا، وہ غصے سے کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ اسکولوں کی دیواروں پر پینٹ بھی نہیں ہے، جو نے افسردگی سے بتایا۔ تم نے وہاں پڑھنا ہے یا؟ اے ہے، کاہے کو بچیوں کو ڈانٹے جا رہی ہو؟ خدیجہ بی نے اسے ٹوکا۔ چل میری بچی، کھانا کھا لے، اگلے سال انشاءاللہ تمہیں بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ جاؤ مہرو، تم مومل کو لے آؤ۔ رہنے دیں، میں لڑکیوں کے اتنے نخرے اٹھانے کی قائل نہیں ہوں۔ بھوک لگے گی تو خود کھا لے گی۔ ایمن، آپ شروع کرو۔ مہرالنساء نے اس کی پلیٹ میں سالن نکالا۔ ایمن کو اس کے طرز عمل پر خاصی حیرت ہوئی۔ ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائے اور ڈیڈی اس کے بغیر کھانا کھا لیں، اور یہاں مہرالنساء کو مومل کے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ اطمینان سے کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ کندھے اچکا کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانا کھا کر مومل کے پاس آئی۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی رو رہی تھی۔ مومو، کیا ہوا؟ ایمن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مومل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور چلائی، بات مت کرو مجھ سے۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ کیوں؟ مومل تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اگر ڈیڈی اچھے اسکول میں تمہیں ایڈمیشن دلا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں؟ تو ڈیڈی سے کہو، مجھ سے کیوں لڑتی ہو؟ ایمن کو اس کا لہجہ برا لگا تھا۔ اس لیے کہ وہ تمہیں زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے۔ مومل نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ تم سے بھی پیار کرتے ہیں، ایمن نے سمجھانا چاہا، لیکن دیکھو نا، تم ممی کی بیٹی ہو اور میں ڈیڈی کی، اس لیے وہ ہمارے بھی ڈیڈی ہیں، صرف تمہارے نہیں۔ وہ ایک بار پھر چیخ اٹھی۔ تم بدتمیز ہو، میں ڈیڈی سے تمہاری شکایت کروں گی، ایمن غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ضرور کرنا، تم تو ہو ہی۔ باہر نکل آنے کی وجہ سے ایمن پورا جملہ نہ سن سکی، مگر شام کو اس نے ڈیڈی سے شکایت ضرور کی۔ وقار الحسن خاموش ہو گئے۔ مومل ڈر گئی تھی شاید وہ اسے ڈانٹیں، لیکن انہیں خاموش دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھا۔ ڈیڈی، مجھے وہ اسکول اچھا نہیں لگتا۔ وقار الحسن نے بے بسی سے مہرالنساء کی طرف دیکھا۔ ابھی ابھی وہ دفتر سے تھکے آئے تھے اور آتے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ مہرالنساء نے قہر بار نگاہوں سے بیٹی کو گھورا۔ پاگل! مومل کی جگہ برجیس ماں کے تیوروں سے ڈر گئی تھی۔ جھک کر اس کے کان میں کہنے بلکہ سمجھانے لگی، تمہیں ممی نے بتایا تو ہے کہ ڈیڈی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ایمن کی دیکھا دیکھی وہ بھی مہرو کو ممی ہی کہنے لگی تھی۔ اس کی سرگوشی وقار الحسن نے بھی سنی تھی۔ انہیں اچھا نہیں لگا۔
تمہیں ان سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے دبے لفظوں میں مہرالنساء کو ٹوکا۔ میں چاہتی ہوں وہ ابھی سے اپنی خواہشوں کو محدود کرنا سیکھ لیں، ورنہ بار بار پریشان کریں گی۔ تم یا میں انہیں بہانے بنا کر ٹال نہیں سکتے، مہرالنساء نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو تم اپنے انداز میں سمجھا دو۔ وہ آرام سے ایک طرف ہو گئی۔ مومل بیٹا، بس اس سال اسی اسکول میں گزارا کر لو، انشاءاللہ اگلے سال ایمن کے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دوں گا۔ ٹیچرز تو ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، باقی پڑھنا آپ نے اپنی محنت سے ہے۔ محنت کرو گی تو مجھے یقین ہے ایمن سے زیادہ اچھے نمبر لے لو گی۔ انہوں نے رسانیت اور پیار سے سمجھایا۔ ڈیڈی، جوجو نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے سوال کیا، اگلے سال آپ کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں گے؟ ہاں، ان کا لہجہ کمزور سا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جوجو نے خوش ہو کر مومو کو دیکھا۔ اگر ہم ایمن کے اسکول نہیں جا سکتے تو وہ ہمارے اسکول میں آ جائے۔ مومو اب بھی مطمئن نہ ہوئی تھی۔ کیوں؟ ایمن نے تنک کر کہا۔ اسے پہلے ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا ڈیڈی مومو کو اس کے ساتھ لڑائی کرنے پر ڈانٹیں گے۔ ڈیڈی کا مومو کے ساتھ یہ پیار بھرا لہجہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں تو اپنا اسکول نہیں چھوڑوں گی، اس نے باپ کی طرف دیکھ کر خفا لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ آپ کے اسکول میں آ جائیں گی، وقار نے رسانیت سے کہا۔ تو وہ اور مومل خوش ہو گئیں۔ ممی، شام کو جب وہ کچن میں چاول پکا رہی تھی اور خدیجہ بھی نہ جانے کون سا قصہ چھیڑ رہے بیٹھی تھیں، جب ایمن نے آ کر پکارا۔ جی؟ اس نے چاولوں پر کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال کر دم دے دیا۔ خدیجہ بھی کا کہنا تھا کہ اس طرح چاولوں میں مزیدار سی خوشبو آ جاتی ہے۔ ممی، میری فرینڈز آپ سے ملنے آئیں گی۔ کب؟ کل چھٹی کے بعد، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں ان کے لیے کوئی اچھی سی چیز بنا لوں گی۔ ممی، وہ کچھ جھجکتے ہوئے پاس آئی۔ خدیجہ بی نے اس کا متذبذب سا انداز دیکھا تو بول اٹھی۔ اے بیٹا، کہہ بھی چکو، ماں ہے تمہاری، اتنا جھجکتی کیوں ہو؟ ممی، آپ اچھا سا میک اپ کرنا۔ کیوں؟ میں ویسے اچھی نہیں لگتی؟ میرو نے مسکرا کر چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ لگتی ہیں، مگر لپسٹک لگا کر اور بھی لگیں گی، اس نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی۔ وہ ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ اور آپ ساڑی بھی پہنیے گا۔ ایمن کے کہنے پر خدیجہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ لیکن میرے پاس تو ساڑی ہے ہی نہیں، مہرو نے مڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ ساڑیاں تو بہت ہیں، ایمن نے جوش سے کہا۔ آئیں میں آپ کو دکھاؤں؟ خدیجہ بھی نے اسے روکنا چاہا مگر کچھ سوچ کر خاموش ہو رہی۔ مہرو کچھ حیران سی اس کے ساتھ چل دی۔ خدیجہ بھی چاولوں کا دھیان رکھیے گا۔ ایمن اسے اسٹور میں لے آئی۔ اسٹور میں اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ ممی، لائٹ تو جلائیں۔ ایمن کے کہنے پر اس نے لائٹ جلا دی۔ ایمن سیدھا اس الماری کی طرف بڑھی جو کونے میں کھڑی تھی۔ اس نے پٹ کھولا، وہاں ایک ترتیب سے بہت سے لباس لٹک رہے تھے۔ دوسری طرف 4-5 خوبصورت قیمتی ساڑیاں، میک اپ کٹ، جیولری باکس وغیرہ پڑے تھے۔ یہ کس کی ہیں؟ سوال غیر ضروری تھا، مگر مہرالنساء پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میری ممی کی ہیں، خدیجہ بھی کہتی ہیں، وہ اکثر ساڑی پہنا کرتی تھیں اور بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ مہرالنساء نے آہستگی سے ایک ساڑی اٹھائی، پھر تیزی سے واپس رکھ دی، خود کو کمپوز کر کے وارڈروب بند کی اور ایمن کی طرف مڑی۔ سوری بیٹا، میں ساڑی نہیں پہنتی، میں کوئی اور ڈریس پہن لوں گی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ تو تم ابھی تک اس کی ایک ایک نشانی کو سینے سے لگائے بیٹھے ہو؟ ایمن کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ریک پر سارہ کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ مہرالنساء تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے لگا تصویر میں جان سی آ گئی ہو۔ ان مسکراتی آنکھوں میں وہ واضح طور پر اپنے لیے طنز ابھرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے گئی ہی نہیں، مجھے کہاں بساؤ گے وقار الحسن؟ مہرالنساء کے سینے میں کچھ جلنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر اٹھا لی تھی۔ اماں جی نے بابر کو دیکھا تو دل محسوس کر رہ گئیں۔ بولتا تو پہلے بھی کم ہی تھا، اب تو زیادہ ہی گمسم رہنے لگا تھا۔ اب بھی یوں ہی خاموش سا برآمدے میں کتابیں کھولے بیٹھا تھا، مگر توجہ ذرا بھی پڑھائی کی طرف نہیں تھی۔ بھیا، آؤ کھیلیں۔ فہد بھاگتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیٹ تھا۔ نہیں، تم کھیلو۔ بابر نے بیزاری سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تبھی عتیق چلا آیا۔ ہیلو ینگ مین، کیا ہو رہا ہے؟ پڑھ رہا تھا ماموں۔ یار، پڑھتے تم سارا دن ہو، نمبر تمہارے کھاک نہیں آتے، دھیان کدھر رہتا ہے؟ بابر نے سر جھکا لیا۔ سالانہ امتحان سر پر ہیں، یاد ہے نا؟ جی ماموں، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ عتیق کچھ دیر اسے نصیحتیں کرتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔
عتیق کے جانے کے بعد اماں جی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا بات ہے بیٹا، اداس اداس سے کیوں رہتے ہو؟ اداس تو نہیں رہتا، اس نے آنکھیں جھپکیں۔ نانی کے دل کی ٹھنڈک، پہلے بھی تو نانی کے پاس ہی زیادہ رہتے تھے۔ انہوں نے بابر کو سینے سے لگا لیا۔ بہنیں یاد آتی ہیں؟ بابر نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماں جی، وہ مجھے یاد نہیں آتی، وہ تیزی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ اماں جی پریشانیوں تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ ایمن نے رات کو کپڑے بدل کر بستر پر جانے سے ذرا پہلے دیکھا، شاید وہ ریک سے سنڈریلا اٹھانے لگی تھی، جسے روز رات کو پڑھنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ روز دیر تک ڈیڈی کو اپنے اسکول فرینڈز اور ٹیچرز کی باتیں سنانا اور سنڈریلا پڑھنا، اس کے بغیر اسے نیند نہیں آئی تھی۔ آج بھی ڈیڈی سے بہت سی باتیں کرنے کے بعد سونے سے ذرا پہلے وہ ریک سے سنڈریلا اٹھانے لگی تو ٹھٹک گئی۔ ریک پر سارا کی تصویر نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک اور تصویر موجود تھی۔ اس نے کمرے میں یہاں وہاں سارا کی تصویر ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی کوشش سے تصویر اسے دراز میں رکھی مل گئی تھی۔ یہاں کس نے رکھ دی؟ اس نے تصویر باہر نکالی، ریک پر رکھنا چاہی، پھر تذبذب سے وہاں پہلے سے موجود تصویر کو دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تصویر اٹھا کر اس کی جگہ سارا کی تصویر رکھ دے یا نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عقب سے آ کر مہرالنساء نے دونوں ہاتھ ایمن کے کندھوں پر رکھے۔ یہ آپ نے اٹھائی تھی؟ ایمن نے سارا کی تصویر سامنے کی۔ ہاں، مہرالنساء نے اعتراف کیا، پھر ریک کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی، کیا یہ تصویر یہاں اچھی نہیں لگ رہی؟ لگ تو رہی ہے، لیکن ایمن ابھی بھی متذبذب تھی۔ ہاں، میری بیٹی کی تصویر یہاں زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے ایمن کے ہاتھ سے تصویر لے کر دوبارہ دراز میں رکھ دی۔ ایمن نے دوبارہ تصویر کو دیکھا، جس میں وہ دوسری کلاس میں پہلی پوزیشن لینے پر پرائز لے رہی تھی۔ اس نے سفید ستاروں والا فراک پہنا تھا اور سر پر ننھا سا تاج بھی تھا، کیونکہ اس تقریب میں اس نے ایک ڈرامے میں پری کا کردار ادا کیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اسے مہرالنساء کا التفات اچھا لگا تھا۔ آؤ، ہم یہ طے کریں کہ کل تمہاری فرینڈز کے لیے کیا کیا بنانا ہے۔ مہرالنساء نے فوراً ہی اس کا دھیان بٹا دیا، مگر شام کو یہی سوال وقار الحسن نے بھی کیا۔ تم نے ایمن کے کمرے سے سارا کی تصویر اٹھائی ہے؟ ان کا لہجہ تیز اور تلخ تھا۔ مہرالنساء جو فون پر نمبر ملا رہی تھی، ذرا سا رکی۔ ہاں، اطمینان سے کہہ کر وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی۔ کیوں؟ وقار الحسن کا لہجہ بتاتا تھا وہ بمشکل خود کو کمپوز کیے ہوئے ہیں۔ مہرالنساء نے جواب نہیں دیا، کیونکہ دوسری طرف نہ صرف بیل گئی تھی بلکہ فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ کیسی ہو ہنا؟ وقار الحسن لب بھینج کر صوفے پر جا بیٹھے اور مہرالنساء کو گھورنے لگے، جو پوری طرح باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ جی اماں جی، میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ بس مہرو، وقار کا خیال رکھنا اور ایمن کا بھی۔ دوسری طرف اماں جی نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ہی نصیحتیں بھی شروع کر دی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کنکھیوں سے وقار کو دیکھا اور باقی لوگوں کے متعلق پوچھنے لگی۔ بابر سے بات کروائیں؟ اس کے لہجے میں بے تابی در آئی۔ بابر بیٹا، اپنی ماں سے بات کرو، اماں جی پکارنے لگی تھیں۔ میں ٹیوشن کے لیے جا رہا ہوں، بابر کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ہے بات تو سنو، 2 منٹ ہی لو، دیکھو تو کیا ہوا اماں جی؟ کچھ نہیں، میں نے آواز دی تھی، اس نے شاید سنا نہیں۔ اس نے سنا تھا اماں جی، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ مہرالنساء کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ وہ بھول گئی کہ وقار الحسن قریب بیٹھے اسی کی طرف متوجہ تھے۔ اسے ٹیوشن سے دیر ہو رہی تھی۔ اماں جی کا لہجہ پست تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے کبھی اپنے بچوں سے عام ماؤں کی طرح محبت کا اظہار نہ کیا تھا، نہ ہی کبھی انہیں گود میں بھر کر پیار کیا تھا۔ حالات نے جو تلخی اس کی زبان میں بھری تھی، وہی تلخی اس کے بچوں کے حصے میں بھی آئی۔ مگر وہ ماں تو تھی نا۔ خواہ مخواہ وہم مت کرو، بچہ ہی تو ہے، سنبھل جائے گا، اماں جی سمجھانے لگیں۔ مہرالنساء بے دلی سے انہیں سنتی رہی، پھر خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے فون بند کرتے ہی وقار الحسن دوبارہ بول اٹھے تھے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ کیا؟ اس کا ذہن بابر میں الجھ گیا تھا۔ بے توجہی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم نے ایمن کے کمرے سے سارا کی تصویر اٹھائی ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ہاں، میں نے اٹھائی ہے۔ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ کیسا عجیب شخص تھا، جو جیتے جاگتے وجود کو نظر انداز کر کے مردہ تصویروں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کیوں؟
تمہاری بیٹی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ان کا سوال نظر انداز کر گئی۔ تم اس سے اس کی شناخت چھیننا چاہتی ہو؟ مہرالنساء عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ میرے کچھ بھی کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ وہ سارا کی بیٹی ہے، ہمیشہ اس کی ہی کہلائے گی۔ تم کیوں اتنا تل ملا رہے ہو؟ میں تم سے تمہاری یادیں نہیں چھین رہی۔ تم بھلے ماضی کی پرچھائی کا تعاقب کرتے رہو، مگر خدا کے لیے اپنی بیٹی پر رحم کرو۔ اسے ماضی میں نہیں، حال میں جینے دو۔ اپنی بات کہہ کر اس نے وقار الحسن کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ وقار الحسن وہیں کھڑے تل ملاتے رہ گئے تھے۔ کتنی جرأت تھی اس عورت میں کہ آتے ہی گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے لگی تھی، مگر وہ بے بس ہو گئے جب ایمن نے بڑی خوشی سے انہیں اپنی تصویر دکھا کر پوچھا تھا، ڈیڈی اچھی لگ رہی ہے نا؟ خدیجہ بی کو بلو لینے آیا تھا، وہ خوشی خوشی اپنا سامان سمیٹنے لگیں۔ لو مہرو بیٹی، اب تم اپنا گھر سنبھالو۔ خدیجہ بی آپ مت جائیں، ایمن ان سے لپٹ گئی۔ خدیجہ بی کا دل بھر آیا، بہت ناز اٹھائے تھے، بہت لاڈ سے پالا تھا۔ لو میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، آتی جاتی رہوں گی، ہر مہینے ملنے آؤں گی۔ انہوں نے جھک کر اسے پیار کیا اور آنکھوں میں آئے آنسو چھپا لیے۔ واقعی خدیجہ بی، آپ نے اس گھر کے لیے، ایمن کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہ تھی، وقار الحسن نے کہا۔ اب بھی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بیوی ماشاءاللہ سمجھدار عورت ہے، گھر کو بھی سنبھال لے گی اور تمہاری بچی کو بھی۔ انہوں نے مہرو کو دیکھا جو خاموشی سے یہ جذباتی منظر دیکھ رہی تھی۔ اماں اب چلیں، دیر ہو جائے گی۔ بلو نے اس سین کو زیادہ طویل نہ ہونے دیا اور آگے بڑھ کر بیگ اٹھا لیا۔ ملنے آتے رہیے گا خدیجہ بی، بھول مت جائیے گا، وقار الحسن نے کہا تو انہوں نے اسپات میں سر ہلا کر بچوں کو پیار کیا۔ ایمن کو بھنج بھنج کر گلے لگایا۔ مہرو سے ملتے ہوئے وہ ساری نصیحتیں دہرائیں جو وقتاً فوقتاً اسے کرتی رہتی تھیں۔ اب جگہ بناؤ گھر میں بھی اور میاں کے دل میں بھی۔ مہرو مسکرا دی۔ سب انہیں رخصت کرنے گیٹ تک گئے تھے، مہرالنساء وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ اسے خدیجہ بی کے جانے کا کوئی دکھ نہ تھا، البتہ خوشی ضرور تھی۔ اگرچہ خدیجہ بی نے اسے ہمیشہ اچھی بات بتانے کی کوشش کی تھی، مگر مہرالنساء کو لگتا تھا کہ وہ گھر کے بہت سے معاملات میں بلا وجہ دخیل ہیں۔ ان کے جانے سے اسے ایک آزادی کا احساس ہو رہا تھا۔ خدیجہ بی چلی گئیں۔ وقار الحسن نے گیٹ بند کیا اور ایمن کی انگلی تھام کر لان میں آ گئے۔ مومو اور جوجو اندر بھاگ گئیں۔ ایمن نے باپ کی گود میں سر رکھ لیا۔ وہ خدیجہ بی کے جانے سے بے حد اداس تھی۔ ڈیڈی، خدیجہ بی پھر کب آئیں گی؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ میرے بیٹے سے ملنے بہت جلد آئیں گی، انہوں نے تسلی دی۔ وہ کیوں چلی گئیں؟ وہ اپنے گھر گئی ہیں۔ وقار الحسن کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ اسے کیسے سمجھائیں، تو اس کا دھیان بٹانے کو بولے، آؤ آئس کریم کھانے چلے، مومو اور جوجو کو لے جائیں۔ اس نے آنکھیں رگڑیں۔ نہیں، صرف میں اور میرا بیٹا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ جب اسے ان دونوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے تو اسے اچھا لگتا تھا، سو باپ کی انگلی پکڑ کر خوشی خوشی گیٹ کی سمت چل دی۔ مہرالنساء نے باپ بیٹی کا مکالمہ بھی سنا اور جانے کا منظر بھی دیکھا اور خاموشی سے اندر آ گئی۔ مومو اور جوجو ٹی وی کھولے بیٹھی تھیں۔ ممی، ایمن کہاں ہے؟ جوجو نے پوچھا۔ باپ کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی ہے۔ ڈیڈی ہمیں لے کر نہیں گئے؟ مومو جو نیم دراز تھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دانستہ اپنی توجہ ٹی وی کی سمت مبذول کی تھی۔ وقار الحسن نے بے حد حیرت سے بدلے ہوئے منظر نامے کو دیکھا۔ لون تو خیر اب بھی جھاڑ جھنکار ہی تھا، مگر برآمدے میں قدم رکھتے ہی خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوا۔ برآمدے اور راہداری میں ایک ترتیب سے تازہ پینٹ کیے گملوں میں مختلف سرسبز و شاداب پودے لہلہا رہے تھے۔ راہداری میں آرائشی آئینے پر جھلملاتا بلب اپنی روشنی منعکس کر کے ایک خوبصورت سا تاثر پیش کر رہا تھا۔ لاؤنج کی ترتیب بھی بدل چکی تھی، اب وہاں صوفوں کے ساتھ ساتھ فرشی نشست کا اہتمام بھی تھا۔ قالین اگرچہ پرانا ہی تھا، مگر اچھی طرح جھاڑ پونچھ کر صاف کر کے بچھایا گیا تھا۔ کونوں میں رکھے آرائشی سبز پودوں نے ایک تازگی کا احساس اجاگر کر رکھا تھا۔ کھڑکیوں پر نئے پردے سی کر ڈالے گئے تھے۔ بچیوں کے کمرے میں بھی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ ہیلو ڈیڈی، یہ تینوں بچیوں نے انہیں ایک ساتھ آ کر چونکا دیا تھا۔ ہیلو ڈیڈی، اچھا لگ رہا ہے نا؟ ایمن نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیا؟ وہ غائب دماغی سے گویا ہوئے۔ گھر؟ وہ ہنستے ہوئے ان کے بازو سے لٹکی۔
مومو اور جوجو بھی شوق سے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ پچھلے کئی دنوں سے مہرالنساء انہی مصروفیات میں الجھی ہوئی تھی اور بچیاں اس کے ساتھ تھیں۔ ہاں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت عرصے کے بعد احساس ہوا کہ گھر میں قدم رکھا ہے۔ انہوں نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ بچیاں خوش ہو گئیں۔ ممی کہاں ہیں آپ کی؟ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں۔ وہ کچن کی طرف چلے آئے۔ مہرالنساء مسالہ بھوننے میں مصروف تھی۔ دوپٹہ کچن کے دروازے پر پڑا تھا۔ بھرا بھرا سانچے میں ڈھلا وجود سامنے تھا۔ بالوں کو ڈھیلے ڈھالے جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ وقار الحسن کو ایک لمحے کے لیے شک سا ہوا کہ وہ مہرالنساء نہیں، سارہ ہے۔ عجیب سی بے تابی ان کے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ بے اختیار چند قدم آگے بڑھے، تبھی آہٹ پر مہرالنساء پلٹی۔ ارے، آپ کب آئے؟ مہرالنساء کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ اور لہجے میں وہی اپنائیت تھی جو محبت کرنے والی بیوی میں شوہر کا استقبال کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ پچھلے کئی دنوں کا گریز اور کترایا ہوا انداز کہیں نہ تھا۔ وہ کچھ الجھن کا شکار ہو گئے۔ مہرالنساء کا چہرہ معمول سے زیادہ فریش اور کھلا کھلا سا تھا۔ انہوں نے غور سے دیکھا، اس کے بدن پر موجود سی گرین سوٹ بالکل نیا تھا۔ ابھی آیا ہوں۔ بہت عرصے کے بعد کسی نے یوں محبت بھرے انداز میں آپ کب آئے پوچھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ خوشی زیادہ ہوئی ہے یا الجھن۔ کچھ کھائیں گے؟ وہ یہی سوچتے رہ گئے کہ مہرالنساء ان کے لیے تم کی جگہ آپ اور کھاؤ گے کی جگہ کھائیں گے کب سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں مہرالنساء نے میز پر کھیر کی پلیٹ لا کر رکھ دی۔ معمول کی طرح پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ کھیر ٹھنڈی اور مزیدار تھی۔ مہرالنساء نے پھر ان سے کوئی بات نہ کی، بس پھرتی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اٹھتے بیٹھتے ادھر ادھر چیزیں اٹھائے رکھتی۔ وہ بار بار وقار الحسن کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے جھنجھلا کر پلیٹ اٹھائی اور کچن سے باہر نکل گئے۔ مہرالنساء نے پلٹ کر دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ بہت مشکل ہے یہ سب کرنا، وہ بھی اس شخص کے لیے جو آپ سے محبت نہ کرتا ہو، جو صرف آپ کے بچوں کا باپ ہو، نہ شوہر، نہ دوست، نہ محبوب۔ اس نے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے سوچا، نہ جانے کیوں اسے لگا اس نے خود اپنی تذلیل کی ہو۔ پھر کانوں میں خدیجہ بی کی باتیں گونجنے لگیں۔ ہاں، جگہ تو بنانی ہی ہے۔ اس نے جیسے تھک کر سوچا تھا۔ رات کے کھانے پر اس نے تینوں بچیوں کی پلیٹ میں سالن نکال کر ڈونگا وقار کی طرف بڑھایا تو وہ بے اختیار بولے تھے، ڈال دو۔ وہ یہ فرمائش اکثر سارہ سے کرتے تھے۔ مہرالنساء ذرا سا مسکرائی اور سالن نکالنے لگی۔ خدیجہ بی نے سچ ہی کہا تھا، وہ اس وقت اتنا تنہا ہے کہ تمہاری ذرا سی توجہ اور رفاقت اسے تمہاری سمت کھینچ لے گی۔ پھر وہ کوئی غیر نہیں، میرا شوہر ہے۔ اس نے اپنے سابقہ احساسات کو تبدیل کرنے کی صحیح کی تھی۔ بچیوں کی خوش گپیاں، مہرالنساء کی ان پر دی جانے والی توجہ۔ وقار الحسن کو لگا بہت عرصے کے بعد گھر کا ماحول مکمل ہوا ہے۔ رات کو جب وہ ان کے لیے چائے لے کر آئی تو وقار کا دل چاہا اس سے کہیں، کہاں جا رہی ہو؟ تھوڑی دیر پاس بیٹھو۔ مگر وہ جھجک سے گئے اور اپنی خاموشی سے کپ تھام لیا۔ بڑھتے ہوئے اخراجات نے وقار الحسن کو پریشان سا کر دیا تھا۔ محدود سی آمدنی میں گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا تھا، اگرچہ مہرالنساء نے انہیں کبھی اس معاملے میں زیادہ پریشان نہ کیا۔ پھر بھی 3 افراد کے اضافے نے بہت فرق ڈالا تھا، خاص طور پر ایمن کو، کہ اب وہ اس کی بے وقت فرمائشیں پوری نہیں کر پاتے تھے۔ اگرچہ مہرالنساء اپنی بچیوں کو نظر انداز کر کے اس کی ضرورت یا فرمائش پوری کر دیتی تھی، پھر بھی وہ زیادہ وقت کسی نہ کسی بات پر ناراض ہوتی رہتی۔ کچھ اس کا اسکول خاصا مہنگا تھا۔ چند مہینوں میں وقار الحسن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں بہت جلد ایمن کو اس اسکول سے ہٹانا پڑے گا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ چائے لے کر آئی تو وقار الحسن کسی گہری سوچ میں تھے۔ مہرو کی آواز پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر کپ پکڑ لیا۔ آمدنی بڑھانے کی کوئی سنبیل نظر نہیں آتی؟ کیوں؟ گزارا ہو تو رہا ہے۔ وہ گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف آئی تو تکیہ ٹھیک کرنے لگی۔ گزرے وقت نے ان دونوں کے مابین سارے فاصلے سمیٹ دیے تھے۔ وہ کب ان کے گھر اور وجود کا اٹوٹ حصہ بن گئی خود وقار کو بھی احساس نہ ہوا، لیکن ایک بات وہ ضرور تسلیم کرتے تھے، مہرو کی دوبارہ واپسی خاصی پاورفل تھی۔ اب تو انہیں بھی اپنا ہر مسئلہ اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ صرف گزارا ہو رہا ہے،
انہوں نے چائے کا ایک ہی گھونٹ بھرا اور پیالی ایک طرف رکھ دی۔ اچھی نہیں بنی؟ مہرو نے پوچھا۔ اچھی ہے، وقار الحسن نے سگریٹ سلگا لیا۔ سوچ رہا ہوں فائنل ایگزام کے بعد ایمن کو بھی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دوں۔ ایمن مان جائے گی؟ بالوں کا جوڑا بناتے ہاتھ رک گئے۔ مومل اور برجیز بھی تو مان گئی تھیں۔ ان کی بات اور ہے، وہ مسکرائی۔ ہاں وہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ وقار الحسن نے غور سے مہر النساء کو دیکھا۔ وقار، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ چلی جانا، انہوں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ بہت مہینے ہو گئے ہیں بابر کو دیکھے ہوئے۔ بچیوں کے ایگزامز ہونے والے ہیں، 1-2 دن سے کیا فرق پڑے گا، بلکہ ہفتے کو جاؤں گی، اتوار کی شام کو لوٹ آؤں گی۔ مہرو کے لیے اب صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بچیوں کو ساتھ لے جاؤ گی؟ ایمن کو بھی؟ وقار نے چونک کر پوچھا۔ ظاہر ہے وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ نہیں، ایمن کو میرے پاس چھوڑ جانا۔ وہ تبھی جو روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایمی نے مارا ہے، ایمن بھی اس کے پیچھے تھی۔ ڈیڈی، اس نے سنڈریلا پھاڑ دی۔ اس نے روحانسی ہو کر سٹوری بک سامنے کی۔ میں نے نہیں پھاڑی، میں پڑھ رہی تھی، اس نے ہاتھ سے کھینچ لی تو وہ پھٹ گئی، جو نے ہچکیوں کے درمیان بتایا۔ اچھا چپ ہو جاؤ، کتنی بار منع کیا ہے ایمی کی چیزوں کو مت چھیڑا کرو، مگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں۔ وقار الحسن کے بولنے سے قبل ہی اس نے جو کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ گھر میں استقبال بہت والہانہ انداز میں ہوا تھا۔ اماں جی نہال ہو گئی تھیں۔ بھائیوں کے انداز میں جوش تھا تو بھابیاں بھی خوشی سے ملی تھیں۔ ہنا کے انداز سے بھی احساس نہ ہوتا تھا کہ کبھی ان کے درمیان کوئی چپکلش بھی رہی۔ وہ یوں بھی دلوں میں کدورت رکھنے والی لڑکی نہیں تھی، اور مہر النساء کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھولتی نہ تھی، اس لیے وہ اس سے سرسری انداز میں ہی ملی۔ جو اور مومو اڑی پھر رہی تھیں۔ بابر کہاں ہے اماں جی؟ وہ تو ملنے ہی بیٹے سے آئی تھی۔ باہر نکلا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ تم اطمینان سے بیٹھو۔ ہنا بیٹی، آمنہ سے کہو کھانے پر اچھا سا اہتمام کرے۔ اماں جی کے کہنے پر ہنا جی اچھا کہہ کر چلی گئی۔ ابھی تک سب کچھ آمنہ ہی کے سر ہے، یہ بیگم کام کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتی؟ مہر النساء کا پرانا لہجہ اونت کر آیا۔ مل جل کر ہی کرتی ہیں، اماں جی نے مختصراً کہا، پھر خوشی خوشی بتانے لگیں۔ دوسرے جی سے ہے، اس لیے میں زیادہ کہتی ہی نہیں۔ اچھا، اب تو دماغ زیادہ ہی آسمان پر ہوگا۔ تم بتاؤ، وقار ساتھ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے بات ہی بدل دی۔ فارغ نہیں تھے، میں بھی بس کل شام کو واپس چلی جاؤں گی۔ بابر کو دیکھنے آئی تھی، پڑھتا تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، بہت پڑھتا ہے۔ تم خوش تو ہو نا اپنے گھر میں؟ اماں جی کو بس اسی کی فکر تھی۔ ہاں خوش ہوں، مگر وقار کو اپنی بیٹی کے سوا اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ 2 چھٹانگ کی لڑکی کی مرضی کے بغیر گھر میں کھانا نہیں بن سکتا۔ کوئی بات نہیں، بن ماں کی بچی ہے، تم تحمل سے کام لیا کرو، انہوں نے رسانیت سے سمجھایا۔ اور کیا کرتی ہوں، تحمل سے کام لینے کے سوا اور کر ہی کیا سکتی ہوں؟ خواہ میری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ ہو، مجھے تو تحمل سے ہی کام لینا ہے۔ وہ کچھ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ مہرو، اماں جی نے بے بسی سے اسے دیکھا تو مہر النساء کو احساس ہوا وہ آتے ہی شروع ہو گئی ہے، تبھی کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ ہاں شکر ہے اللہ کا، تم اپنے گھر میں خوش رہو، بس یہی میری خوشی ہے۔ بھائی آ گیا، بھائی آ گیا۔ بابر کو دیکھتے ہی دونوں نے شور مچا دیا۔ بابر انہیں یوں اچانک سامنے دیکھ کر ایک دم حیران رہ گیا تھا۔ دونوں بھاگ کر اس سے لپٹ گئی تھیں۔ تم لوگ کب آئے؟ بہنوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے، ممی بھی آئی ہیں، جو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بتایا۔ ممی؟ بابر ممی سن کر ہنس دیا۔ اندر چلو نا، دونوں اسے اپنی ہمراہی میں اندر لے گئیں۔ السلام علیکم، بابر نے جھجکتے ہوئے کہا تو مہر النساء نے لپک کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس کے انداز میں اتنی تڑپ اور محبت تھی کہ بابر بھول ہی گیا کہ وہ ماں سے ناراض ہے۔ وہ اسے پاس بٹھا کر چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی۔ بابر کے لیے اس کی اتنی توجہ اور التفات نیا ہی تھا۔ تبھی رات کو جب ماں کو تنہا دیکھا تو کہہ بیٹھا، امی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ چپ رہ گئی۔ میرا دل نہیں لگتا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ مہر النساء کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ہاں میں تمہیں لے چلوں گی، اس نے ایک دم ہی ارادہ کر لیا۔ اس کا سال تو پورا ہو جانے دو، اماں جی نماز پڑھ کر آ گئی تھیں۔ اور تم نے وقار سے بات کی؟ کس بارے میں؟ بابر کے بارے میں، انہوں نے دبی زبان میں کہا۔
اس سے کیا بات کرنا ہے؟ یہ بیٹا ہے میرا، میرے ساتھ رہے گا۔ نکاح نامے میں نے اس سے دستبرداری نہیں لکھی۔ مہرالنساء کا لہجہ تیز ہوا۔ پھر وہ پہلے بھی تو میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سوکن کی بیٹی کے نخرے برداشت کر سکتی ہوں تو اسے بھی میرے بیٹے کو رکھنا ہوگا۔ امی رہنے دیں، میں بابر گھبرا کر بول اٹھا۔ تم چپ رہو، اس نے بیٹے کو ڈانٹا۔ اس بار یہ فیصلہ بھی ہو ہی جائے گا۔ آرام سے، دھیرج کے ساتھ اماں جی نے پھر سمجھانا چاہا۔ سمجھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، مہرالنساء نے کہا۔ پھر بابر سے پوچھنے لگی، سالانہ امتحان کب ہے تمہارا؟ 2 مہینے ہیں، دھیان سے پرچے دو، امتحان کے بعد تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے، اس نے پختہ لہجے میں کہا تھا۔ بابر مسکرا دیا۔ مومو کھانا کھا لو نا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، مجھے بھنڈیاں اچھی نہیں لگتیں۔ آج کھا لو، کل تمہاری پسند کی ڈش بنا لیں گے۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، میں دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ تم ایمن سرخ چہرہ لیے سامنے آئی۔ وہ کب سے جالی کے عقب سے ان کا یہ ڈرامہ دیکھ کر تل ملا رہی تھی، اب ضبط نہ ہوا تو سامنے آ گئی۔ نہیں پسند مجھے بھنڈیاں، مومو نے اسے منہ چڑھایا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ دونوں پر پل پڑی۔ مومل تو ہاتھ سے نکل گئی، مگر جوجو اتنی تیز نہ تھی۔ ایمن نے 2 ہی قدم پر اسے جا لیا۔ میری نقل اتارتی ہو؟ ایمن نے اسے بالوں سے پکڑ کر ٹھیک ٹھاک ٹھکائی شروع کر دی۔ زور آور تو تھی ہی، جوجو کی چیخیں نکلنے لگیں۔ ممی بچاؤ، مومل مومل۔ ایمن نے کوئی رعایت نہ برتی تھی، نہ جانے کس کس بات کا غصہ اس پر نکالا۔ دروازہ کھلا اور مہرو باہر نکلی۔ ایمن کی نظر اس پر نہ پڑی تھی، سو پوری توجہ سے اپنے کام میں لگی رہی۔ اب اتارو میری نقلیں۔ مہرالنساء برآمدے میں ستون کے پاس جامد چہرہ لیے اسے جوجو کو پیٹتا دیکھتی رہی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا اور نہ ہی آگے بڑھ کر جوجو کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، جبکہ جوجو مسلسل چلا رہی تھی۔ کیا ہنگامہ ہے یہ؟ مہرو کے عقب سے وقار الحسن سامنے آئے۔ مہرو، انہوں نے بے حد حیرت سے یہ منظر دیکھا، پھر مہرو کو، اور پھر آگے بڑھ کر ایمن کو کھینچا۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، یہ چڑیل میری نقلیں اتار رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے امی! وہ وقار الحسن نے غصے سے اسے کھینچا۔ وہ باز نہ آئی تو جھنجھلا کر تھپڑ جڑ دیا۔ ایمن کی اپنی زندگی میں یہ دوسرا تھپڑ تھا جو ڈیڈی سے پڑا تھا۔ اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اپنے کمرے میں جا کر رو۔ انہیں واقعی غصہ آ گیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس کی بدتمیزی، بہنوں کے ساتھ زیادتی اور مہرالنساء کی چشم پوشی اور صبر دیکھ رہے تھے۔ ایمن بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ مہرالنساء نے طویل سانس لے کر اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے اور آگے بڑھ کر روتی ہوئی جوجو کو خاموش کروانے لگی۔ جوجو کی سسکیاں مدھم پڑیں تو اس نے سر اٹھا کر وقار الحسن کو دیکھا۔ آپ نے خواہ مخواہ امی کو مارا۔ آج اس نے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا اور اب رو رو کر اپنا حال برا کرے گی۔ مہرالنساء، وقار نے تعجب سے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا جو رسانیت سے کہہ رہی تھی، بچیاں ہی تو ہیں، ابھی لڑائی تو ابھی صلح۔ کمال کا ضبط تھا اس عورت میں۔ تم انہیں روک تو سکتی تھی۔ مہرالنساء نے سر جھکا کر جوجو کے آنسو صاف کیے جو اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی، میں اسے نہیں روک سکتی۔ مہرالنساء، تم وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ اس کی ذہنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدیجہ بھی جا چکی ہیں، آپ جانتے ہیں وہ ان سے کتنی اٹیچ تھی۔ پھر اس کا اسکول بدل گیا، نئے اسکول میں ایڈجسٹمنٹ کے مسائل، وہ چڑچڑی ہو رہی ہے۔ آپ کا اس قسم کا عمل اسے آپ سے دور کر دے گا۔ وہ رسانیت سے کہتی گئی، مہرالنساء، وہ تمہاری سوکن کی بیٹی ہے۔ میں یہ فرق مٹاتے مٹاتے تھک جاؤں گی، مگر آپ یہ بات نہ اسے بھولنے دیں گے نہ مجھے۔ وہ قدرے تلخی سے گویا ہوئی۔ وقار الحسن شرمندہ سے ہو گئے۔ وہ مجھے مومل اور برجیز کی طرح عزیز ہے۔ مہرو نے مزید کہا، پھر کھڑی ہو گئی۔ اب جائیں، اسے منا لیں، ورنہ وہ اسی طرح روتی رہے گی۔ مہرو جوجو کو لے کر اندر چلی گئی اور وہ ایمن کے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ کچھ بھی تھا، ایمن ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔